बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है दरूद शरीफ पढ़ने के बावजूद दुआएं कबूल नहीं होती। एक हकीकत पसंदाना जायज़ा लेंगे हम सब कहते हैं कि हम दुआएं करते हैं, कबूल नहीं होती। हम दरूद पाक भी पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो आज की ये वीडियो इसी मौजू पर है। आप वीडियो पूरी देखिएगा, सुनिएगा। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी दुआ है। जब दिल टूटता है, उम्मीदें बिखरती हैं और रास्ते बंद महसूस होते हैं, तो इंसान अपने रब के हजूर हाथ उठाता है। बहुत से लोग बाकायदगी से दरूद शरीफ पढ़ते हैं, वज़ाइफ करते हैं, नमाज अदा करते हैं, फिर भी एक सवाल उनके दिलों में बार बार उठता है, आखिर मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। ये सवाल सिर्फ आपका नहीं बल्कि हर उस शख्स का है जो अल्लाह पाक से ताल्लुक़ रखता है, उसकी रज़ा चाहता है। आइए इस मामले को जज्बात की बजाय समझ और हकीकत की रोशनी में हम देखते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, दुआ एक मुकम्मल कैफियत है, एक ताल्लुक़ है और एक यकीन है। अगर ज़ुबान दरूद पाक पढ़ रही हो मगर दिल कहीं और हो, नीयत में इखलास ना हो या यकीन कमज़ोर हो, तो दुआ का असर वैसा नहीं रहता जैसा होना चाहिए। अल्लाह ताला दिलों के हाल को देखता है, सिर्फ अल्फाज को नहीं। दूसरी अहम बात यह है कि दुआ की कबूलियत के भी असूल होते हैं। हम अक्सर समझते हैं कि हमने दुआ की और फ़ौरन नतीजा मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो हम मायूस हो जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह पाक 3 तरीक़ों से हमारी दुआएं कबूल करता है। या तो वही चीज़ अता कर देता है जो मांगी गई हो, या इससे बेहतर चीज़ दे देता है, या किसी आने वाली मुसीबत को टाल देता है। यानी दुआ कभी रद्द नहीं होती, बस उसका अंदाज़ हमें समझ नहीं आता। एक बड़ी वजह जो दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनती है वो है हमारे आमाल। अगर इंसान हराम कमाई खा रहा हो, लोगों का हक मार रहा हो, दिल में कीना और हसद हो, फिर भी दुआ करें तो अल्लाह पाक उससे कामयाबी दे, तो ये तज़ाद पैदा हो जाता है। दुआ के साथ अमल का दुरुस्त होना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ लेना काफ़ी नहीं, ज़िंदगी के बाकी मामलात को भी दुरुस्त करना पड़ता है। इसी तरह जल्दबाजी भी एक अहम मसला है। हम चंद दिन, चंद हफ्ते दुआ करते हैं और फिर कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं हुई। हालांकि बाज़ दुआएं वक्त मांगती हैं। जैसे एक बीज ज़मीन में डालने के बाद फ़ौरन दरख्त नहीं बनता, इसी तरह दुआ भी अपने वक्त पर असर दिखाती है। सब्र दुआ का लाजमी हिस्सा है। एक और पहलू ये भी है कि कभी कभी हम वो चीज़ मांग रहे होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदा होती है, लेकिन हमें इसका इल्म नहीं होता। अल्लाह पाक जो सब कुछ जानता है, वो हमें वो चीज़ नहीं देता, हम उसे दुआ कबूल ना होना समझते हैं, जबकि हकीकत में वो हमारे हक़ में बेहतर फ़ैसला होता है। दरूद शरीफ की अहमियत अपनी जगह बहुत बड़ी है। ये एक अजीम इबादत है जो दिल को पाक करती है और दुआ को ताकत देती है, लेकिन इसे किसी जादुई फार्मूले के तौर पर नहीं लेना चाहिए कि सिर्फ पढ़ने से हर मसला फ़ौरन हल हो जाएगा। ये एक ज़रिया है, मकसद नहीं। असल मकसद है अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत करना। हमें अपनी दुआओं का जायज़ा लेना चाहिए। क्या हम वाकई ही दिल से दुआ मांग रहे हैं? क्या हमें अल्लाह पाक पर मुकम्मल यकीन है? क्या हमारी ज़िंदगी के बाकी मामला दुरुस्त हैं? क्या हम सब्र से काम ले रहे हैं? अगर इन सवालों के जवाब ईमानदारी से दिए जाएं, तो हमें खुद समझ आ जाएगा कि मसला कहाँ है। आखिर में एक बात याद रखें, अल्लाह पाक कभी अपने बंदे को नज़रअंदाज नहीं करता।
کبھی وہ آپ کو آزماتا ہے، کبھی آپ کو بہت بہتر وقت کے لیے تیار کرتا ہے، اور کبھی آپ کو اس چیز سے بچاتا ہے جسے آپ نعمت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا درود شریف پڑھنا جاری رکھیں، دعا کرتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے عمل، نیت اور یقین کو بھی بہتر بنائیں۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں تو دعا صرف الفاظ نہیں رہتی بلکہ تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں انسان مایوسی سے نکل کر یقین کی روشنی میں داخل ہوتا ہے۔ اب ذرا یہاں رک کر ایک اہم بات پر غور کریں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ دعا مانگتے وقت اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم جلدی میں ہوتے ہیں، الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے۔ کبھی موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی ذہن میں دنیا کے مسئلوں میں الجھا ہونا۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم نے تو اتنا پڑھا پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ یہاں مسئلہ درود شریف کا نہیں، مسئلہ ہماری کیفیت کا ہے۔ سوچیں، اگر کوئی آپ سے بات کرے لیکن اس کی توجہ کہیں اور ہو، صرف وہ الفاظ بول رہا ہو، کیا آپ اس کی بات کو اہمیت دیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو پھر ہم اللہ پاک کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دعا صرف زبان سے نہیں، دل سے مانگنی چاہیے۔ جب تک دل شامل نہ ہو اثر کم ہو جاتا ہے، اور پتہ ہے کہ اللہ پاک غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دعائیں تو کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں اور کس پاک ذات سے ہم مانگ رہے ہیں؟ اور یقین یہ بھی نہیں ہوتا، دعا مانگتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں، چلو مانگ لیتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں کرنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان میرا بندہ رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو آپ جب بھی دعا مانگیں پورے یقین کے ساتھ مانگیں کہ جس شہنشاہ بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہے ہیں وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ایک اور اہم نقطہ، کیا ہم صرف مشکل میں ہی اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں؟ اکثر لوگ تب دعا کرتے ہیں جب مسئلہ آتا ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو تو نہ درود یاد آتا ہے نہ دعا۔ پھر جب مشکل آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ فوراً سب کچھ بدل جائے۔ یہ تعلق کا مسئلہ ہے۔ اگر تعلق مضبوط ہو تو دعا میں وزن آتا ہے، اور اگر تعلق کمزور ہو تو الفاظ خالی رہ جاتے ہیں۔ اب ایک اور حقیقت سن لیں، شاید تھوڑی کڑوی لگے، کبھی کبھی ہم خود اپنی دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ مثلاً ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، دل میں حسد رکھتے ہیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ یا اللہ میری دعا قبول کر لے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک طرف ہم دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہوں اور دوسری طرف خود ہی اسے بند بھی کر رہے ہوں۔ اور ایک بڑی غلطی جو ہم سب کرتے ہیں وہ ہے جلد بازی۔ ہم کہتے ہیں ہم نے 10 دن پڑھا کچھ نہیں ہوا، ہم نے 40 دن پڑھا دعا قبول نہیں ہوئی۔ لیکن کبھی یہ سوچا کہ اللہ پاک کے نزدیک وقت کا پیمانہ ہمارے جیسا نہیں ہوتا۔ کبھی ایک لمحہ کافی ہوتا ہے اور کبھی سالوں لگ جاتے ہیں۔ اصل امتحان یہی ہے، کیا آپ دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ فوراً نتیجہ ملے، یا اس لیے کہ آپ کا رب سن رہا ہے؟ اور یہاں ایک بہت خوبصورت بات سمجھ لیں، جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو دراصل آپ اپنی دعا کو ایک عزت دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر اپنی دعا کو اوپر اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر باقی چیزیں ٹھیک نہ ہوں تو یہ عمل ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ نہیں کہ میں نے درود پاک پڑھا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ میں نے کس دل کے ساتھ پڑھا، میں نے کس نیت کے ساتھ مانگا۔ اور شاید یہی وہ مقام ہو جہاں انسان رک کر خود سے سچ بولنا پڑتا ہے۔ درود پاک کبھی ضائع نہیں جاتا۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہے ہیں، اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے تحفے کا جواب بھی دیتے ہیں۔ بات یہ ہے
کہ آپ درود پاک بھی پڑھ رہے ہوں اور ساتھ ساتھ لوگوں کا دل دکھا رہے ہوں، کسی کا حق مار رہے ہوں، تو آپ کا ہر عمل آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ جب درود پاک کی کثرت کریں تو ساتھ ساتھ یہ کام چھوڑ دیں، جلد بازی، بے صبری اور کسی کا دل دکھانا، حق مارنا، غیبت، جھوٹ، ساتھ ساتھ یہ اخلاق رذیلہ آپ چھوڑ دیں۔ درود پاک بے شک دعاؤں کو قبول کرواتا ہے اور درود پاک ہی کافی ہے دعائیں قبول کروانے کے لیے، ہر مشکل کے حل کے لیے۔ بات یہی ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں تو ساتھ ساتھ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہیں وہ چیزیں چھوڑ دیں، سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں سکون، رحمت، برکت کیسے آتی ہے، کیسے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ درود پاک جب بھی پڑھیں محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کریم پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔